اللہ جلالہ امن والہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان اور فضل ہوا کہ جس مالک کائنات نے ہمیں اپنے اپنے گھروں سے اٹھا کر اپنے اس نورانی گھر کے اندر آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایمان والے کو یہ موقع نصیب فرمائے اور ہر ایمان والا اللہ کے گھر میں آنے والا بن جائے۔ اور میری اور آپ کی بھی یہی کوشش ہونی چاہیے ہر وقت، اگر ہم اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو ہماری وجہ سے کوئی دوسرا بھی اللہ کے گھر میں آنے والا بن جائے۔ اگر ہماری وجہ سے کوئی دوسرا اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ گیا تو ہو سکتا ہے آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، اور اگر کوئی ہماری وجہ سے اللہ کے گھر سے ٹوٹ گیا تو ہو سکتا ہے آخرت میں جنت کے راستے میں ہمارے لیے وہ رکاوٹ کھڑی ہو جائے۔ ہاں، بظاہر تو یہ چھوٹی باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کو سوچا جائے، ان باتوں پہ ان کو غور سے ان کے اوپر سوچ کی جائے کہ یہ کتنی بڑی بات ہو سکتی ہے۔ لہذا کوشش اور محنت اس بات پہ کرنی چاہیے کہ ہر ایمان والا اللہ کے گھر میں آنے والا بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے حد کرم اور احسان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور کہہ دیا قرآن کے اندر کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین لوگ۔ اب جب اللہ کی ذات ہمیں بہترین کہتی ہے، اب جب قرآن ہمیں بہترین کہتا ہے، یہ کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ کیوں بہترین قرآن نے ہمیں کہا؟ نہیں، شکل و صورت کی وجہ سے نہیں کہا، مالدار ہونے کے لحاظ سے نہیں کہا، ملازمت کے وجہ سے نہیں کہا، آگے کہا تأمرون بالمعروف، تم ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے ہو۔ بس یہ جو تأمرون بالمعروف کہا نا، اسی کی وجہ سے کہا کہ تم بہترین ہو، چاہے تم حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، جو بھی ہو، لیکن دعوت دیتے ہو ایک دوسرے کی خیر کی باتوں کی۔ چاہے تم جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، لیکن تعلق رکھنے کے باوجود آپ نے تعلق کبھی سے کسی سے نہیں توڑا، آپ اس حد تک کبھی نہیں بڑھ گئے کہ آپ کو قرآن کنتم خیر امت اخرجت للناس بھی کہے اور آپ ایک دوسرے سے کلام بھی نہ کرے، آپ ایک دوسرے کو دین کی بات بھی نہ کہیں، تو پھر ہم اس زمرے میں نہیں آتے، پھر ہم اس آیت سے باہر ہیں۔ تم جو ہو، جس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، جس جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہو، لیکن قطعاً تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے سے اتنا بڑا اختلاف رکھو کہ ایک دوسرے کو سلام تک بھی نہ کرو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کی، اچھائی کی دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہو۔
یہی کام تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دیا تھا، جاؤ انہیں دعوت دو، دے کر جا کر انہیں دعوت دو، انہیں اللہ کی راستے کی طرف بلاؤ اور برے کاموں سے انہیں روکو۔ یہ جو غیروں کی عبادت کرتے ہیں، یہ جو غیر اللہ کو پوجتے ہیں، انہیں روکو اس چیز سے۔ قرآن کے اندر کہا نا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو تمہیں رسول دے اس کو پکڑو، فَخُذُوهُ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو جو تمہیں رسول دے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روکے، جس چیز سے تمہارا رسول تمہیں منع کرے، اس کی طرف بھی مت جاؤ۔ ہاں، تب جا کر ایمان والے بن سکتے ہو، تب جا کر اصلی اہل سنت والجماعت بن سکتے ہو، ورنہ اپنے آپ کو اہل سنت نام رکھ لیا، ترجیح دے رہے ہو رسم و رواج کو، بدعات پھیلا رہے ہو، غیر اللہ کے نام پر جانور چڑھا رہے ہو، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز لے رہے ہو، کعبۃ اللہ کے علاوہ قبروں کا طواف کر رہے ہو، تو پھر تم قطعاً اہل سنت والجماعت نہیں ہو سکتے ہو۔ اصلی اہل سنت والجماعت وہ شخص ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر چلے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کے اوپر اپنی زندگی بنائے۔ میں تو ایسا اہل سنت والجماعت بن چکا ہوں آج کہ گاؤں کے اندر اگر کوئی پروگرام کیا، کرنا تو تھا سنت کے مطابق، میں نے وہاں ثابت کرنا تھا کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں یا نہیں ہوں، لیکن جب چار ہمسایوں کو دیکھا، جب چار پڑوسیوں کو دیکھا، جب وہاں کی رسم و رواج کو دیکھا، تو میں نے فوراً سوچ کو بدل دیا۔ میں نے کہا اگر میں اس رواج کے برعکس کام کرتا ہوں، اگر میں اس رواج کے خلاف چل پاتا ہوں، تو مجھے گاؤں والے لوگ صبح تانا دیں گے۔ میں نے کبھی میرے ذہن میں یہ تصور نہیں آیا کہ گاؤں والے مجھے تانا دیں گے رسم و رواج کی چھوڑنے کی وجہ سے، لیکن کل قیامت کے دن جس وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں گا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آج میں ترجیح دے کر جاؤں گا اور گاؤں والے کے تانے برداشت کروں گا، تو کل آخرت قیامت کے دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کامیاب ہو جاؤں گا۔ اسی لیے تو کہا نا لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، حضور کہہ رہے ہیں ممبر پر بیٹھ کر، اور سامنے والے کون تھے؟ عشرائے مبشرہ بھی سامنے تھے، صدیق اکبر بھی تھا، فاروق اعظم بھی تھا، عثمان ذی النورین بھی تھے، علی المرتضیٰ بھی تھے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ساروں کا حلقہ بیٹھا تھا، رسول کہہ رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم قطعاً مومن نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ جب تک تمہیں میں سب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، اپنی بیوی بچوں سے، سب چیزوں سے جب تک تمہیں سب چیزوں سے زیادہ محبت، میری محبت تمہارے دل میں نہ اتر جائے، تم قطعاً مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ تو ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم کتنے ایمان والے ہیں۔ تنہائی کے اندر کبھی سوچ لیا کرے، ہاں تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے کہیں برباد نہ کر دے، اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر۔ یہ جو قبر کے اوپر شاعر کہتا ہے نا لگے ہوئے ہیں یہ جو بورڈ کتبے، ان کو بھی کبھی پڑھا کر، فلاں ابن فلاں وفات، یوم پیدائش۔ تنہائی کے لمحوں میں
کبھی رو بھی لیا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے کہیں برباد نہ کر دے، اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، ان سے اجڑے ہوئے لوگ، ان سے اجڑے ہوئے لوگ، ہاں اجڑے ہوئے لوگ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، لیکن دنیا سے کٹ گئے ہیں، پھر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، انہیں دنیا دار کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، جس دنیاوی نظر سے ہم انہیں دیکھتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کی یہاں ان کا بہت مقام اور مرتبہ ہے۔ اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، ان سے گریزاں نہ ہوا کر، ان کی طرف نظر دوڑایا کر، ان کو اچھی طرح سے دیکھا کر، یہ غرور اور گھمنڈ کی نظر سے ان کو نہ دیکھا کر۔ ہائے اگر کسی اجڑے ہوئے لوگ اگر گھمنڈ اور غرور کی نظر سے دیکھ لیا کسی مسافر کو، کسی غریب کو، تو اپنی آخرت کا پھر خیال کرنا۔ اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، یہ حالات کی جو یہ قبریں ہیں، یہ جو قبرستان ہیں، یہ جو بھرے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو کتبے لگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، ان کو بھی تو کبھی پڑھا کر۔ یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہ بھی کبھی میری طرح تھا، یہ بھی دنیا پہ رہتا تھا، یہ بھی چلتا تھا ایک دن، لیکن آج اس قبر کے اندر سو رہا ہے، آج اس مٹی کے اندر سو رہا ہے۔ اس کا بھی ایک محل تھا دنیا پہ، یہ بھی ایک محلات رکھتا تھا، یہ بھی اولادیں رکھتا تھا، یہ بھی مالدار بہت تھا، لیکن اے کاش موت نے اس کو کہاں سے کہاں لا دیا، موت نے اس کو کس محل سے نکال کر کس مٹی کے نیچے سلا دیا۔ ہائے ہائے، اگر اہل سنت والجماعت بننا چاہتے ہیں تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو اپنے اندر زندگی کے اندر لائیں، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لائیے، پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مکہ اور مدینہ کے اندر زندگی گزاری ہے ویسی زندگی گزارنی پڑے گی، پھر وہ طریقے سیکھنے پڑیں گے۔ میرے نبی نے کھانا کیسا کھایا ہے اس طریقے پہ کھانا کھانا پڑے گا، میرے نبی چلے کیسے ہیں اس طریقے پر چلنا پڑے گا، میرے نبی بازار میں کیسے گئے ہیں اس طریقے میں بازار سے جانا پڑے گا، میرے نبی نے ہمسائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اس طریقے سے ہمسائیوں کے ساتھ سلوک کرنا پڑے گا۔ تاریخ تو یہی کہتی ہے کہ غیروں نے میرے نبی کو تنگ کیا ہے، اور غیر وہی مانے جاتے تھے جو میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ اہل سنت والجماعت وہ شخص قطعاً نہیں ہو سکتا ہے کہ جو اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے کو سلام نہ کرے، اور ہٹ دھرمی اور ضد یہاں تک پہنچ جائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ دکم دکیل کرنے لگ جائے، تو دین کا علمبردار ہی کیوں نہ ہو۔ جنت اور جہنم کسی مفتی صاحب نے یا میں نے فیصلہ نہیں کرنا ہے، حافظ صاحب نے، آپ کے امام صاحب نے، جنت اور جہنم کا فیصلہ میرے مالک حقیقی نے کرنا ہے۔ تو اگر اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں تو پھر اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، پھر ہر ایک سے اچھی طرح سے پیش آئیے، اپنے فریق مخالف جس مسلک سے آپ تعلق نہیں رکھتے ہیں اس سے بھی سلام کلام کیجئے، اس سے بھی اچھی طرح پیش آ جائیے، پھر کہا جائے گا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چل رہا ہے۔ ورنہ ہر ایک سے فتنہ جھگڑا فساد کرنا یہ دینداری کا نام نہیں ہے۔ اور عبادت ایک اللہ کی ہونی چاہیے، عبادت ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، عزت اور ذلت کا مالک کسی اور کو سمجھا، مصیبت اور پریشانی کے اندر کسی اور کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، تو پھر مسلمان انسان نہیں رہتا ہے، پھر وہ ایمان والا نہیں رہتا ہے۔
ہاں تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس نے اللہ کے ساتھ دوسری کو شریک ٹھہرایا، تو ہر گناہ کی بخشش ہوتی ہے لیکن شرک کی نہیں ہوتی ہے۔ آج کل مولانا صاحب دلیل دیتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے نا کون سا طریقہ اپناتے ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا نا اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا ہذہ التماثیل التی، تم کیوں پوجتے ہو؟ جب اپنے باپ سے نے کہا نا اور اپنی قوم سے کہا ابا جان تم کیوں پوجتے ہو ان مورتیوں کو، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ انتم لہا عاکفون، کیوں ان کے اوپر چڑھاوا چڑھاتے ہیں؟ تو کیا کہا؟ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ ہائے آج میرا پڑھا لکھا ہوا مفتی یہی جواب دیتا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے ہم اپنے باپ داداؤں کے راستے پہ چلے آ رہے ہیں، ہم نے ان کو بھی ایسا ہی پایا تھا جیسے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ مشرکین جواب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتا پایا ہے، ہم انہی کے راستے پہ چلتے ہیں۔ آج میرا عالم دین، میرا مفتی بھی یہی جاہل جواب دے دیتا ہے کہ نہیں ہمیں اپنے باپ داداؤں کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ ارے کاش اگر باپ دادے کے راستے پہ چلنا ہوتا تو ابو بکر صدیق اپنے باپ